صحیح. پست شیریں، اسگند ناگوری، اخروٹ، بادام اور پستہ، یہ 5 چیزیں تھیں اس میں، اور یہ ساری 50-50 گرام لے لیں. یہ بھی ایک بات ہے. آگے جی. خلیل بھائی شربت دینار آپ نے لکھا ہے، تو یہ شربت درہم بھی ہوتا ہے کوئی؟ جیسے وہ ایک ہے نا درہم، ایک ہے دینار. جی تو درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. حافظ صاحب، حافظ صاحب کو بھی میرے ساتھ لے لیں یار. اب تو نہ درہم ہے نہ دینار ہے، نہ درہم ہے نہ لہٰذا یہ کوئی اور ہی شربت دینار ہے. اچھا ٹھیک. چلیں آپ بھی ابن حکیم ہیں. چلیں ابن حکیم بھی آپ سب کچھ تو فائدہ ہوتا ہی ہوگا. آپ سب ابن حکیم ہونے کا بھی پھکیاں شکیاں تو کوئی تو کچھ نہ کچھ تو کوٹی ہوں گی آپ نے. نہیں جی، مجھے یہ سعادت ملی نہیں. میں چونکہ جامعۃ المدینہ میں رہا تو اس لیے جب کبھی جاتا تھا تو والد صاحب مجھ سے یہ کام نہیں کرواتے. اچھا نہیں کرواتے. حافظ صاحب کے والد صاحب بڑے مہربان ہیں ان پر، بالخصوص ان پر ماشاءاللہ. کیا ہی بات ہے. اللہ پاک ان کو صحت سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی سے بڑی محبت فرماتے ہیں ماشاءاللہ. عشر اپنا سارا اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جتنی زمینداری سے آتا ہے ماشاءاللہ. جی اچھا، یہ ہمارے پی سی آر والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی شربت دینار ہے تو شربت ڈالر آگے چل کے ہو جائے گا. یہ ابھی ڈالر والر نہیں ہوگا. جو شربت ہے اس کو نسخہ ہے، اس کو نسخہ ہی رہنے دیں آپ. اللہ برکت دے. جی ایسا ہے کہ یہ پرانے نام ہیں، فارسی میں، ہندی میں اور عربی میں. یہ پرانے نام جو ہے چلے آ رہے ہیں. پرانی ہے چونکہ طب جو ہے پرانی ہے. جیسے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ خود بھی حکیم تھے، آپ کے دادا جان بھی حکیم تھے، آپ کے والد صاحب بھی حکیم تھے، آپ کے بڑے بھائی بھی حکیم تھے. صدقے جا. تو ماشاءاللہ آپ خود بھی حکیم تھے، لیکن اس کے بعد بھی والد صاحب کے مشورے پر لکھنؤ میں آپ تشریف لے گئے. وہاں پر 2 سال آپ نے یہ اس علم کی تحصیل کی اور اس کو حاصل کیا اور اس میں مہارت حاصل کی. طب میں؟ ہاں طب میں. حالانکہ آپ خاندانی حکیم بھی تھے، مگر اس کے باوجود بھی اس فن کو باقاعدہ والد صاحب کے مشورے سے سیکھا بھی. واہ واہ واہ. تو اب یہ پرانے جیسے بزرگوں کا میں نے نام لیا تو یہ پرانے ایک نام ہے. تو عربی میں بھی بہت ساری دوائیوں کے نام ہیں. کوئی دینار ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ. جی آگے جی. یہ جگر بڑھا ہوا ہے جو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ اس میں سب سے پہلے اوپر لکھا ہے ارک مکو اور شربت دینار. تو ارک مکو آدھا کپ لے کر صبح و شام اس کے اندر شربت دینار کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں. ارک مکو لے لیں، اور ارک مکو نہ ملے تو تھوڑی سی جیسے مکو تقریباً 25 گرام لے کر اس کو پانی میں ابال لیا جائے، اور پھر اس پانی کو جیسے 1 گلاس پانی میں پکائیں. جب 1 کپ رہ جائے تو پھر اس پانی کو چھان کے اس کے اندر شربت دینار 2 چمچ ڈال کر صبح و شام استعمال کریں تو جگر وغیرہ جو بڑھا ہوا ہوتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہے. باقی نیچے اس میں 4 چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، دیکھ لیں. خشک آملہ، نمبر 2 دانہ الائچی، خرد معنی ہوتا ہے چھوٹی الائچی، دانہ الائچی، اور نمبر 3 اس کے اندر ہے ریوند چینی، اور نمبر 4 تباشیر نقرہ. ان 4 چیزوں کو آپ نے لے کر ان کو باریک پیس کر 3-3 گرام اس کو آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے کھانے سے پہلے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ جگر کے حوالے سے جو پرابلم ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. جگر بڑا ہوا ہوگا تو اس میں فائدہ دے گا. جی اچھا خلیل بھائی، یہ جن کا SGPT بڑا ہوا ہوتا ہے ان کو کیا جگر میں گرمی ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جگر میں گرمی ہے، یہ ہے وہ ہے، فنکشن ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی ہے وہ مطلب کوئی پہچان؟ اس میں یہ ہے کہ پھر بھوک وغیرہ صحیح نہیں لگتی، ہے کچھ متلی وغیرہ کی سی کیفیت رہتی ہے، اور اندر گرمائش ہوتی ہے، جیسے پیلیا ٹائپ کے اندر گرمائش سی رہتی ہے. یہ چیز کہلاتی ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے. SGPT تقریباً 45 تک 40 ریکمینڈڈ ہے. ہاں 40 سے کم ہونا چاہیے. 40 سے کم ہونا چاہیے. 45 تک یہ ہوتا ہے، اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا جس کا SGPT بڑا ہوا ہے اس کے مطلب جگر میں گرمی ہے، جگر کی خرابی کہہ لیں اس کو، اندر گرمائش ہوتی ہے.